وابڈا نے ایک نئے پن بجلی منصوبے پر کنسٹرکشن کا آغاز کر دیا ہے جو کہ 128 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا، یعنی سالانہ 597 ملین یونٹس سستی بجلی پیدا ہوگی۔ یہ پاکستان میں اس وقت زیر تعمیر 15 پن بجلی منصوبوں میں سے ایک منصوبہ ہے، اور اس کے ساتھ کے 4 منصوبے پہلے مکمل ہو چکے ہیں۔ آج آپ کو بتائیں گے یہ منصوبہ کہاں واقع ہے، کب تک مکمل ہوگا، اس سے پاکستان کو سالانہ کتنے ارب روپے کا فائدہ ہوگا، اور دیگر تمام تفصیلات آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمن۔ پاکستان کوئی 30 سے 40 سال پن بجلی نہ بنا کر سوتا رہا۔ ہم نے اس دوران مہنگی تھرمل بجلی بنائی، لیکن گزشتہ 4-5 سال سے پاکستان کا فوکس اب پن بجلی کی طرف ہے۔ ایک اہم منصوبہ شروع کیا گیا ہے جس کا نام ہے کیال خوار۔ یہ خیبر پختونخوا کے اندر انڈس ریور کی ایک رائٹ بینک سائڈ پر ٹریبیوٹری ہے، برساتی نالہ ہے، چھوٹا سا دریافت سمجھ لیجیے، اس کے اوپر یہ واقع ہے۔ لوئر کوہستان کا یہ ضلع ہے۔ یہ 128 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا، 597 ملین یونٹس سستی بجلی اس سے حاصل ہوا کرے گی، اور ہر سال یہ جو پاور پلانٹ ہے پاکستان کو 7 ارب روپے کا فائدہ دے گا۔ اگر اس کی کاسٹ کی بات کریں تو $242 ملین اس کی کاسٹ ہے، جس کا بڑا حصہ جرمنی ایک خاص فنڈ کے ذریعے پاکستان کو سستے قرضے کی صورت میں دے رہا ہے، اور اس نے مکمل کب ہونا ہے؟ اگلے 4 سال میں، یعنی جولائی سن 2026 تک یہ مکمل ہو کر پاکستان کے سسٹم میں بجلی شامل کر دے گا۔ اسی کے ساتھ کے 4 منصوبے آلریڈی مکمل ہو چکے ہیں۔ ایک منصوبہ تو ہے دوبر خوار، 130 میگا واٹ کا منصوبہ آلریڈی مکمل ہو کر سسٹم کو بجلی دے رہا ہے۔ پھر ایک اور منصوبہ ہے الائی خوار ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، 121 میگا واٹ بجلی اس سے آلریڈی حاصل ہو رہی ہے۔ پھر تیسرا ہے خان خوار ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، اس سے 72 میگا واٹ بجلی حاصل ہو رہی ہے۔ اور چوتھا ہے درل خوار ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، اس سے 36.6 میگا واٹ بجلی حاصل ہو رہی ہے، یعنی 360.6 میگا واٹ بجلی تو آلریڈی حاصل ہو رہی ہے۔ اس منصوبے کی ایڈیشن کے بعد مجموعی طور پر یہ 5 پاور پلانٹس 487.6 میگا واٹ بجلی پاکستان کو دیں گے، اور یہ تمام بجلی پن بجلی ہے جو کہ سستا سورس ہے۔ یہ منصوبہ اپنی جو لاگت ہے وہ تقریباً کنسٹرکشن مکمل ہونے کے بعد 8 سال کے اندر مکمل کر لے گا، کیونکہ 7 ارب روپے ہر سال ملٹیپلائی بائی 8 کر لیں تو 56 ارب روپیہ بنتا ہے۔ 56 ارب روپے اس پہ کاسٹ آئے گی۔ دیکھا جائے تو وابڈا اس وقت پورے پاکستان میں 15 پن بجلی منصوبوں پر کام کر رہا ہے، جس میں سب سے بڑا منصوبہ وہ تو بھاشا ڈیم کا منصوبہ ہے 4,500 میگا واٹ کا۔ دوسرے نمبر پر داسو کا منصوبہ ہے، وہ 4,260 میگا واٹ کا ہے۔ پھر محمد ڈیم ہے 800 میگا واٹ کا۔ ایک لمبی لائن ہے پھر درمیانے اور چھوٹے درجے کے پاور پروجیکٹس کی۔ اس سلسلے میں ہم بڑے 10 پاور پروجیکٹس کی جو ڈیٹیل ہے وہ 1-1.5 سال پہلے ویڈیو میں بتا چکے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو ہم اپڈیٹ بھی کریں گے تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ پروجیکٹس کب مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ ویسے یہ تمام 15 پروجیکٹس سن 2029 تک مکمل ہوں گے۔ اس وقت پاکستان اپنے تمام ذرائع سے جو بجلی پیدا کرتا ہے وہ ہے 120 ارب یونٹس۔ اس میں سے جو پن بجلی ہے، سستی بجلی، وہ صرف 30 سے 32 ارب یونٹ سالانہ ہے۔ جب یہ تمام پروجیکٹس مکمل ہو جائیں گے سن 2029 تک، تو امید ہے کہ تب تک یہ بجلی کی پیداوار جو ہے بڑھ کر 70 ارب یونٹ ہو جائے گی۔ پھر پاکستان کے اندر جو مہنگی بجلی کا پروپورشن ہے شیئر، اور سستی بجلی کا شیئر یکساں تبدیل ہو جائے گا۔ اس وقت ہم مہنگے ذرائع سے بجلی حاصل کر رہے ہیں، وہ زیادہ ہے، وہ 60% ہے، اور سستے ذرائع سے بجلی حاصل کر رہے ہیں، جس میں پن بجلی ہے، سولر ہے، ونڈ ہے، وہ 40% ہے۔ انشاءاللہ 2029 تک یہ پروپورشن ریورس ہو جائے گی۔ سستے ذرائع سے بجلی پیدا کر رہے ہوں گے وہ ہوگی 60%، اور جو مہنگے ذرائع سے پیدا کر رہے ہوں گے وہ ہوگی 40%۔ پھر انشاءاللہ اگلے 5-7 سال بعد یہ جو مہنگا سورس ہے یہ مزید کم ہو کر 40 سے 35 اور 30 تک جائے گا، کیونکہ اب جا کر ہماری تمام سیاسی پارٹیوں کو یہ عقل آئی ہے کہ اگر آپ نے ملک کو آگے لے جانا ہے، انڈسٹری کو فروغ دینا ہے، اور گھریلو صارفین کو یا کمرشل صارفین کو سستی بجلی مہیا کرنی ہے، تو آپ کو
سستی بجلی اور لوکل سورسز سے بجلی پیدا کرنے کے پروڈکٹس لگانے ہوں گے۔ اسی وجہ سے اب نون لیگ کی حکومت، جس نے اپنے سابقہ دور میں 70% پروڈکٹ امپورٹڈ فیول کے اوپر لگائے، اب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب تمام پروڈکٹس جو لگائیں گے پاکستان میں وہ لوکل سورسز سے بجلی پیدا کریں گے، پانی سے، ہوا سے، سورج سے، نیوکلیئر سے۔ تو یہ ایک اچھا سائن ہے۔ اس سے پہلے جو پی ٹی اے کی حکومت تھی وہ بھی یہ فیصلہ کر گئی، اور انہوں نے اپنے 3.5 سالوں میں کوئی ایک بھی ایسا نیا منصوبہ منظور نہیں کیا جو کہ امپورٹڈ فیول سے بجلی پیدا کرتا ہو۔ ہاں، جو انہیں کیری فارورڈ کیے تھے پی ایم ایل این کی سابق حکومت سے، وہ کچھ جاری رکھے، جو بند ہو سکتے تھے، جو صرف ابھی کاغذوں تک محدود تھے، ان کو چینج کیا۔ مثلاً 2 بڑے پروڈکٹس تھے، 2640 میگا واٹ کے کول بیس امپورٹڈ کوئلے پہ چلنے والے پاور پلانٹس، ان کو شفٹ کیا گیا۔ ان کی جگہ پر چائنا سے ریکویسٹ کر کے ہم نے کوئی 2900 میگا واٹ کے 2 ہائیڈرو پاور پروڈکٹس لیے ہیں۔ تو اگر تمام حکومتیں اس طرح کی معاشی پالیسی بنائیں اور اس کو کیری فارورڈ کریں تو یقین کیجئے یہ ملک ابھی بھی اگلے 10 سالوں کے اندر موزے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دیکھیے، ہم نے سن 1978 کے بعد سے لے کر سن 2018 تک کوئی بڑا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ نہیں لگایا۔ پھر جا کر اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب، آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں ان کے کیس سے متعلق، لیکن انہوں نے 2 اہم فیصلے کیے۔ ایک تو بھاشا ڈیم کے راستے میں جو ایشوز تھے ان کو سارٹ آؤٹ کرایا، جو زمین کے ڈسپیوٹس تھے۔ اس پروجیکٹ میں بھی یہ جو کیال خوار ہے، اس میں بھی زمین کا ڈسپیوٹ ہے، اس کو بتاؤں گا میں آپ کو بعد میں، وہ انہیں سارٹ آؤٹ کرایا۔ پھر دوسرا محمد ڈیم، 4500 میگا واٹ وہ، 800 میگا واٹ وہ، تو ملا کر 5300 میگا واٹ کے جو ایشوز تھے وہ ثاقب نثار صاحب کی پرسنل انٹرفیئرنس سے حل ہوئے۔ پھر انہوں نے ایک ڈیم فنڈ کا آغاز کیا۔ اس ڈیم فنڈ کے اندر اب تک 13 ارب روپے جمع ہو چکے ہیں۔ وہ پیسہ محفوظ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس، اس میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ وہ سیونگ اکاؤنٹ ہے، اور اس اکاؤنٹ سے کوئی شخص ٹرانزیکشن نہیں کر سکتا۔ جو بھی سٹنگ سپریم کورٹ کے ججز ہوں گے وہ صرف اپنے سائن کرنے کے بعد وابڈا کی ریکمنڈیشن پہ پیسے نکلوا کے دیں گے۔ لیکن فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جب تک یہ وابڈا اپنے پیسوں سے محمد اور بھاشا ڈیم بناتے رہیں، جب ان کو کہیں لگے گا کہ ہمارے پاس پیسوں کی شارٹیج ہوئی ہے، یہ اس وقت جو سٹنگ سپریم کورٹ ہے اس کے چیف جسٹس کو ریکویسٹ کریں گے ریٹرن، وہ اپنے سائن کے ذریعے اس اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر کریں گے۔ تو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ جو ایک غلط کیمپین ہوتی ہے کہ پیسے کھا گیا، اتنا آسان اب نہیں رہا۔ یہ پیسے ہم آپ کو بتا چکے ہیں، بار بار بتا چکے ہیں، ہم سب کی دیو ڈونیشنز اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں نہ صرف محفوظ ہیں بلکہ ان کے اندر روز روز اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ اب پاکستان میں پن بجلی منصوبے کس طرح تاخیر کا شکار ہوئے؟ یہ کیال خوار ہائیڈرو پروجیکٹ جس کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں، اس کا جو پہلا ٹھیکہ دیا گیا تھا وہ 2014 میں دیا گیا تھا۔ ایک سائنو پاور کمپنی ہے چائنا کی، اس نے 2016 میں یہاں پر گراؤنڈ ورک شروع کرنا تھا اور 2020 تک اس پروجیکٹ نے مکمل ہو جانا تھا۔ لیکن ہوا کیا، اس پروجیکٹ کے لیے جو زمین درکار تھی اس میں قبائل کے درمیان، عام لوگوں کے درمیان بہت تنازعات تھے، وہ حل نہیں ہو سکے، تو وہ پروجیکٹ جو ہے فیزیبل نہیں رہا۔ دوبارہ ٹرینڈنگ ہوئی 2021 میں جا کر، اور اب جا کر 2022 میں اس کے اوپر فزیکل کام شروع ہوا ہے اور 2026 میں مکمل ہوگا۔ یعنی کہ ڈیو ڈیٹ سے ہم 6 سال بعد اس کو مکمل کریں گے۔ تو یہ وہ ہمارا ایک سست پارٹ ہے، ہماری کمزور ایک فیلڈ ہے جہاں پر ہم لوگ اپنے بڑے اور ضروری پروجیکٹس کو مکمل نہیں کر پاتے۔ لیکن اللہ سے دعا گو ہے کہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس کو چلائے تاکہ پاکستان میں بجلی آہستہ آہستہ سستی ہو، عوام کو ریلیف ملے اور ہم خود کفیل ملک بن کے دنیا بھر میں چھا سکیں۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔